بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کرنل کے انکار کے بعد عمران خان کو اب میجر صاحب کی یاد ستانے لگی ہے، اور اس کے علاوہ سائفر کیس میں ایک بڑا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان اور ان کی لیگل ٹیم پہ بجلیاں گرا دے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ایک تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ صنم جاوید کو سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ صنم جاوید جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار ہوئی تھیں اور پچھلے تقریباً 7-8 ماہ سے وہ پابند سلاسل ہیں، ابھی تک ان کو رہائی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ جس قسم کے الزامات ان پر ہیں، اسی قسم کے الزامات سابق آرمی چیف کی نواسی ختیجہ شاہ پر بھی تھے۔ یہ بھی اس مظاہرے میں شامل تھیں جس نے کور کمانڈر ہاؤس اور لاہور میں دیگر مقامات پہ جلاؤ گھیراؤ کیا تھا، ویڈیوز بنائی تھیں اور لوگوں کو اشتعال دلایا تھا۔ تو محترمہ جو ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں وہ بھی ان تمام واقعات میں جو ہے وہ شامل تھیں، لیکن خیر ان کی ضمانت بھی ہو گئی، ان کو رہائی بھی نصیب ہوگی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں۔ اب ٹھیک ہے جی، قانون نے فیصلہ کیا تو مان لیتے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو خیر اس سے زیادہ شاید میں بات نہیں کر سکتا اس معاملے پہ، لیکن سر صنم جاوید کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے۔ صنم جاوید نے مریم نواز اور میاں شہباز شریف کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے اپنے نومینیشن پیپرز جو ہیں مختلف حلقوں سے جمع کروائے تھے۔ ان کے پیپرز پہلے ریٹرننگ افسر نے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا یہ جو ٹربیونلز تھا اس نے، پھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی یہ ریجیکٹ ہوتے گئے۔ پھر انہوں نے اس معاملے پر سپریم کورٹ سے اپیل دائر کی تھی، تو لہٰذا سپریم کورٹ نے صنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز لائی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ اچھی خبریں تھیں جو میں نے کہا چلیں تحریک انصاف والوں کو اچھی خبر بھی دے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اپنی مین سٹوریز پہ آنے سے پہلے ذرا شیخ رشید کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر لیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں جو ہے وہ اپنا کافی ان کی حالت تشویشناک ہے، کیونکہ ان کی ایک آڈیو بڑی وائرل ہے، اور اپنی اس آڈیو میں شیخ رشید صاحب بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی دردناک کربناک آواز میں ان کی یہ آڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے، الفاظ پہ غور کیجئے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ان کی یہ آخری آڈیو ہے اور یہ آخری خواہش ہے کہ پنڈی کے عوام 8 فروری کو قلم دوات کو ووٹ دیں۔ اب شیخ رشید صاحب نے اتنا دل پہ لے لیا ہے اس معاملے کو کہ وہ ہاسپٹل میں بھی ہیں، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ بچ نہیں پائیں گے اور وہ اپنے خالق حقیقی سے شاید جا ملیں گے۔ اللہ خیر کرے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ صحت یاب ہوں۔ لیکن شیخ صاحب اتنا دل نہ چھڈو، یہ ٹائم آتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ تو اصلی اور نسلی ہیں، آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے، آپ صحت یاب ہوں، واپس آپ جیل میں جائیں، جا کے اپنی یہ جو بھی سازشیں آپ نے کی ہیں ان کا نتیجہ جو ہے اس کا سامنا کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی سزائیں بھگت کے واپس آئیں اور دوبارہ پھر عوام کے پاس چلے جائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایڈا دل چھوٹا نہ کرو کہ جی تانوں لگتا پیا کہ جناب تہاڈا ٹائم مکمل ہو گیا، ویسے آپ کی سیاست کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ باقی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ صحت مند ہو کے اپنا جو بھی آپ نے گل کھلانے ہیں وہ کھلائیں، لیکن اتنا دل چھوٹا نہ کریں۔ اور پنڈی کے عوام کے لیے گزارش ہے کہ آپ نے، ظاہر ہے آپ نے جناب دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیخ رشید نے پنڈی کے لیے کچھ کیا ہے تو آپ اس کو ووٹ کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیخ رشید نے جو ہے وہ سازشیں کی ہیں تو پھر آپ فیصلہ خود کیجئے گا۔ میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ کس کو ووٹ کریں یا اس کو ووٹ نہ کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور سر اب آتے ہیں مین سٹوری کی طرف، وہ سٹوری جس میں عمران خان کرنل صاحب سے میجر تک پہنچ گئے ہیں، اور اب آگے کہاں پہ جائیں گے یہ ذرا آگے چل کے ذکر کرتے ہیں۔ ذرا پہلے میں آپ کو بتا دوں جو تازہ واردات ہوئی ہے، واردات یہ ہے کہ سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے، اور آج مسلسل دوسرے دن عمران خان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے فرار ہے، وہ اڈیالہ جیل سے غائب ہے،
اور تخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے سائفر کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو التوا میں ڈال دیا جائے، یہ نہ آ سکے۔ وجہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں استغاثہ کے جو 25 گواہان تھے وہ سارے کے سارے اپنی جو شہادتیں ہیں وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اب ان تمام جو گواہان ہیں ان کی ریکارڈ شدہ شہادتوں پر جرا ہونا ہے، اور جرا کس نے کرنی ہے؟ جرا کرنی ہے وکیل صفائی نے، یعنی کہ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے ان گواہان کی شہادتوں پر جرا کرنی ہے، یہ سوال کریں گے اور گواہان نے ان کے جوابات دینے ہیں۔ یہ ایک قانونی پروسیس ہے جسے کمپلیٹ ہونا ہے۔ اب کل بھی اس معاملے پہ اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت نے سماعت کی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین اڈیالہ جیل پہنچے۔ اسی طرح جو سرکاری وکیل ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے، اور دیگر جو لوگ تھے وہ بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی تو ویسے ہی اڈیالہ میں ہیں تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن عمران خان کی لیگل ٹیم کے جو سینئر کونسلز ہیں وہ نہیں آ پائے۔ عدالت نے کل بھی انہیں جو ہے وہ بار بار مہلت دی، بار بار جو ہے یہ ہدایت جاری کی کہ وہ عدالت میں پیش ہوں۔ تقریباً کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انتظار کیا گیا، لیکن عمران خان کے وکیل اڈیالہ جیل نہیں آئے۔ خصوصی عدالت کے جج صاحب نے کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی، آج تک کے لیے ملتوی کی، اور چلے گئے۔ جیسے ہی جج صاحب عدالت سے باہر گئے، اگلے چند منٹوں کے بعد عمران خان کے وکلا کی یہ ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ اب وہاں پہ جج صاحب شام تک نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس کی ریزن یہ ہے کہ دیگر ججز جو ہیں انہوں نے بھی کیس کی سماعت وہاں پہ کرنی، جیسے کہ القادر، توشہ خانہ کا کیس، عدت میں نکاح والا، یہ مختلف کیس جو ہیں وہاں پہ ان کی سماعت بھی چلتی ہے۔ تو جج صاحب گئے تو پھر اس کے بعد وکلا کی ٹیم جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئی، کیونکہ وہاں پہ جو ہے اس پہ القادر میں اور توشہ میں کیس کی سماعت ہونی تھی۔ اب وہاں پہ وکلا کی ٹیم آئی تو بشرا بی بی غائب تھی، اور القادر میں بشرا بی بی کی عدم موجودگی کی وجہ سے فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ اچھا، وہ بھی ڈیلیٹ ایکٹرز کی وجہ سے بشرا بی بی نہیں آئی تھی۔ میں نے کل آپ کو خبر یہ شیئر کی تھی کہ بشرا بی بی فرار ہیں اور عمران خان لا علم ہے، تو یہ میں نے اس میں بتایا تھا کہ بنیادی طور پہ تحریک انصاف، عمران خان، بشرا بی بی اور ان کی لیگل ٹیم کی یہ جو ہے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان مقدمات کو لٹکانا ہے، ان کو ڈیلے کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دیر میں، کیونکہ عمران خان نے بھی تو کل جج صاحب سے کہا تھا نا توشہ خانہ کے کیس میں کہ جج صاحب الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، لوگ بڑے بیزی ہیں، تو آپ 8 فروری کے بعد جو ہے وہ کیسوں کی سماعت رکھ لیں۔ یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ کسی قسم کا کیسوں میں کوئی فیصلہ نہ آ سکے۔ لیکن خیر کل جج صاحب نے کہا کہ چلیں، جب انہوں نے یہ بات کر لی تھی تو اس وقت جج صاحب نے اس پہ کوئی رسپونڈ کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ کارروائی کو آگے نہ بڑھا لیں۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ عمران خان کی جو کہنے کی جو استدعا ہے اس کو رد کر دیا، جج صاحب نے سنی انسنی کر دی۔ اور آج ایک بار پھر سائفر کیس کی سماعت تھی، جج صاحب پہنچے اور استغاثہ کی طرف سے جو 9 گواہان ہیں وہ کل بھی آئے اور آج بھی وہ اڈیالہ جیل پہنچے۔ اور اس کے علاوہ جج صاحب کے علاوہ پوری جو قانونی ٹیم ہے سرکاری سائیڈ کی، یہ استغاثہ کی جو ٹیم ہے پراسیکیوٹرز کی، یہ ساری کی ساری ٹیم جو ہے اڈیالہ جیل پہنچی۔ جج صاحب آئے اور وہاں پہ جو ہے ایک بار پھر عمران خان کے وکلا نہیں تھے، ان کے جونیئر وکیل جو ہیں وہ آج عدالت میں موجود تھے، تو جس پر جج صاحب نے ان کے جو ایسوسیٹ ہیں سینئر وکیل آئی تھنک سکندر ذوالقرنین، ان کے جو ایسوسیٹ ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ جی کدھر ہیں وکیل صاحب؟ تو انہوں نے بتایا جی وکیل صاحب جو ہیں وہ آج نہیں آ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی وکیل صاحب کے دانت کی سرجری ہے اور وہ اس وجہ سے نہیں آئیں گے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کبھی کبھی نا یہ کر رہے تھے کہ ایک دن بشرا بی بی کے سر میں درد ہو گیا تو جی آج ان کے سر میں درد ہے وہ نہیں آئیں گی۔ ایک دن بشرا بی بی آئی تھی جیل میں اور انہوں نے آئی، پھر آ کے کوئی 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھی، پھر اس کے بعد اچانک وہ وہاں سے چلی گئی، اور جیسے ہی کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو پتہ چلا جی بشرا تو غائب ہے۔ تو جج صاحب کے پوچھنے پہ بتایا گیا کہ جی بشرا بی بی آئی تھی لیکن ان کی طبیعت ناساز تھی تو وہ اس لیے واپس چلی گئی۔ ایک بار بتایا گیا کہ جی بشرا بی بی کو جو ہے وہ اپنا انفیکشن ہو چکا ہے، موسمیاتی یہ جو ہے فلو، نزلہ زکام وغیرہ کا،
گلے کی انفیکشن ہے، سینے کی انفیکشن ہے، تو لہٰذا یہ کبھی مسئلہ پڑ گیا. کبھی جی بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ بخار ہے، وہ نہیں آ سکتی. الغرض کے مختلف قسم کے جو ہے وہ بہانے بنائے جاتے ہیں، لیکن عدالت کا سامنا نہیں کیا جاتا. اور اب وکلا نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم چونکہ امیدوار ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم پیش نہیں ہو سکتے، تو ہمیں جو ہے وہ آپ استثنا دے دیں یا چھٹی دے دیں یا ڈیلے کر دیں کیس کو. یا پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ وکلا نہیں دوسرے وکلا پیش ہوں گے. تو یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ ساری جو پریکٹس چل رہی ہے، یہ بیسیکلی ڈیلے ٹیکٹس ہے سر. اور اب وکیل صاحب کے دانت کا مسئلہ تھا اور انہوں نے جناب اس چکر میں وہ عدالت ہی نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ جرا کرنی تھی، کام ہی ان کا ہے. یہ جائیں گے جرا کریں گے تو کمپلیٹ ہوگا نا کام. تو آج جناب یہ جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے اس پہ بڑا احتجاج کیا. انہوں نے کہا جج صاحب یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے، ہم انسان نہیں ہیں؟ یہ لوگ خود آ نہیں رہے، ہم روزانہ آتے ہیں. یہ جو گواہان ہیں، کچھ لوگ دبئی سے آئے ہیں، بہت سارے سرکاری ملازم ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹیز بھی کرنی ہے. یہ صبح 8 بجے سے آ جاتے ہیں اور ان کے وکیل جو ہیں وہ 1-2 بجے تک نہیں آتے، اور یہ بعد میں کہتے ہیں جی آج ہمیں مہلت دے دیں. تو یہ ڈرامے بازی جو ہے یہ کب تک چلے گی؟ جس پر جج صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی آج ہم کسی قسم کی مہلت نہیں دیں گے. 2 بار انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم ٹائم دے رہے ہیں، آپ وکیل صاحب کو کہیں کہ وہ آئیں، ورنہ پھر ہم کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. خیر وکیل صاحب نہیں آئے جی. قصہ مختصر یہ کہ جج صاحب کے کہنے کے باوجود، پراسیکیوٹر کے اعتراض کے باوجود، وہاں پہ عدالت میں شدید قسم کے احتجاج کے باوجود جو ہے وکیل صاحب نہیں آئے. عمران خان اور شاہ محمود قریشی لت رکھ کے بیٹھے رہے، چونکہ ان کو پتا تھا کہ وکیل نے آنا نہیں ہے، جرا ہم نے کرنی نہیں ہے، کیس ہم نے نپٹانا نہیں ہے، فیصلہ ہم نے آنے دینا نہیں ہے. اور اب جج صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ لیا ہے. فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سر انہوں نے ان کی جو مہلت کی استدعا تھی اس کو کر دیا ہے مسترد. اس معاملے پہ 2 بار پہلے مہلت دی جا چکی ہے. انہوں نے کہا جی اب اس میں کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی، اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحب اس معاملے میں جب ان کی مہلت کی استدعا مسترد کر چکے اور یہ کہہ چکے کہ ہم نے پہلے ہی 2 مرتبہ آپ کو مہلت دی ہے، اب پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اب عمران خان کا جرا کا جو حق ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. آپ عدالت کو جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ مس یوز کریں تو پھر جناب علی آپ کا جو حق جرا ہے وہ ختم ہو جائے گا. کتنی بار لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، وہ اپنا پورا کام چھوڑ کے عدالت میں بیٹھے رہیں گے، اور وکیل صاحب نے وہاں پہ چند سوال کرنے ہیں، لیکن وہ سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیار صرف اس لیے نہیں ہے کہ سوال ہو گئے، جواب آ گئے، پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تو پھر عمران خان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا. عمران خان جو ہے وہ برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے. تو لہٰذا صرف کوشش یہ کی جا رہی کہ جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے اس کو کر لیا جائے. اور ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ڈیلے میرا خیال ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے. 8 فروری کے نتائج جو ہیں وہ اس قسم کے نتائج آئیں گے کہ ہر طرف سے عمران خان کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کامیاب ہو جائیں گے، عمران خان کی حمایت یافتہ حکومت بن جائے گی، اور عمران خان کے لیے ایک بار پھر سہولت کاری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شروع ہو جائے گی، اور لہٰذا پھر شاید عمران خان بچ جائیں گے. تو یہ کیسز جو ہیں یہ اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور سر آپ جتنا مرضی ڈیلے کر لیں، بالآخر آپ کے خلاف قانونی راستے نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، قانون نے اپنا راستہ لینا ہی لینا ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں آپ جتنا اس کو ڈیلے کریں گے اتنا اپنے لیے نقصان جو ہے وہ آپ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بہتر یہ ہے کہ اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے دیں، کیونکہ یہاں پہ تو اکثر یہ احتجاج کیا جاتا ہے کہ مقدمات کو لٹکایا جاتا ہے، جلدی انصاف فراہم نہیں کیا جاتا. آپ کے کیسز میں اگر سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے تو ہونے دیں. آپ تو خود اس کے راستے میں جو ہے وہ ہڈلز پیدا کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو روک دیا جائے، تو لیکن یہ روکنے کی تمام جو سازشیں ہیں نا وہ میرا خیال ہے کہ ناکام ہو جائیں گی. ان سے فائدہ ان کو جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہونا. اور اس کے ساتھ ساتھ
عمران خان صاحب جو ہے، عمران خان صاحب وہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اڈیالہ جیل میں انہی کیسز میں جب گواہان آ رہے تھے تو ان کی شہادتیں ریکارڈ ہو رہی تھی نا، تو عمران خان کیمرے کی طرف ہاتھ ہلا کے کہتے تھے کرنل صاحب دیکھ رہے ہیں، کرنل صاحب عمران خان بول رہا ہوں. یاد ہے نا، میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر جو ہے وہ شیئر کی تھی. تو سب اب عمران خان کو کرنل صاحب کی طرف سے تو کوئی جواب آیا نہیں، تو جو ہے نا ساڈے والوں جواب ہے، وہ جواب تھا. اب عمران خان کو جو ہے وہ میجر صاحب کی یاد آ گئی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ کرنل سے نیچے میجر تک آ گئے ہیں، اور اب انہوں نے وہیں پہ میجر صاحب کا نام لینا شروع کر دیا ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ امجد پرویز ایڈوکیٹ جو کہ استغاثہ کی طرف سے پیش ہوتے ہیں یہ توشہ خانہ کیس میں، یہ نیب کے وکیل ہیں، تو اس کیس میں انہوں نے کہا کہ امجد تم نے تو چھکا لگا دیا، چھکا بھی نہیں، تم نے تو بال ہی اسٹیڈیم سے باہر پھینک دی، گم کر دی. میجر صاحب نے تو یہ 4-5 کروڑ کا کیس بنانے کا کہا تھا، تم نے 300 کروڑ کا کیس بنا دیا امجد، تم نے چھکا لگا دیا. اب ان سے بندہ پوچھے کہ سر یہ آپ کو کس نے بتایا کہ پہلے وہاں پہ کرنل تھا اور اب وہاں پہ میجر بیٹھ گیا، کہ یا پھر عمران خان جو ہے وہ صرف اپنا یو ٹرن ہی لیتے رہتے ہیں. اب ایک طرح کا یو ٹرن، کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ کرنل ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں میجر ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے اعصاب پہ یہ جو رینکس ہیں نا یہ سوار ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو اٹھتے جاگتے سوتے بیٹھے سر ہر جگہ نا نظر آتا کہ یار کوئی نہ کوئی وردی والا آ جائے، کوئی میری بات سن لے، کوئی مجھ سے ملاقات کر لے. التجائیں کرتے رہتے ہیں کہ جی، اور چونکہ وہ التجائیں پوری نہیں ہوتی تو لہٰذا ان کے دماغ پہ یہ رینکس جو ہے نا سوار ہو چکے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آگے کچھ چند دنوں کے بعد یہ میجر سے جو ہے وہ پھر کیپٹن، اور کیپٹن سے لانس نائک اور صوبے دار کتے سپاہی تک ہی نہ ٹر جانا یار، کتنا کتے رک جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے. اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ جو لوگ اڈیالہ جیل جاتے ہیں وہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ خان صاحب آپ نا ذرا تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں. آپ کو جب اگر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کرنل کون ہوتا ہے اور میجر کون ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنا بریگیڈیئر کون ہے، میجر جنرل، تو تھوڑا سا احتیاط سے کام لے لیا کریں. کہاں 4 سٹار جنرل باجوہ، کہاں فیض حمید، اور کہاں اب آپ میجر پہ آ گئے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ قوم یوتھ ذرا تیاری کر لو، عمران خان نے بہت جلدی کسی سپاہی کا نام لے کے نا کوئی بڑا الزام لگا دینا ہے. اب سپاہی پہ کیا الزام لگ سکتا ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ عمران خان اگر سپاہی کسی پہ الزام لگائیں گے تو وہ کیا الزام ہو سکتا ہے. اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.